अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या हाल है, ठीक हो? जी बेटा, आप लोग कह रहे थे ना कि आप लोगों को लेक्चर नहीं अपलोड हुआ, तो वाकई अपलोड नहीं हुआ था। अब इंशाल्लाह ताला आपको मंडे को जो है ना ये मिल जाएगा लेक्चर। हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के, मुकम्मल मुकाबले के तहत फर्म और सनत का तवाज़न, और एक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है मुकम्मल मुकाबले के तहत फर्म और सनत के खत्ते रसद अखज़ करना। आज हमारा 3rd टॉपिक है मुकम्मल मुकाबले के तहत कीमत का तायुन। यानी देखिए, हम मुकम्मल मुकाबले के तहत कीमत का तायुन के तो हम पढ़ते हैं ना कि कोई भी फर्म अपने इनफरादी फेल से शय की कीमत को मुतासिर नहीं कर सकती, लेकिन जो मंडी की कुव्वतें हैं वो मुकम्मल मुकाबले के तहत कीमत का तायुन कैसे करती हैं, और कीमतें कितनी किस्म की होती हैं। कीमतें जो हैं वो अरसे वक्त के लिहाज से कीमतें जो हैं, यानी एक अरसा के कि मंडी की कीमत क्या होगी, तवील अरसे की कीमत क्या होगी, कलील अरसे की कीमत क्या होगी, तो माहिरीन जो है मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा वक्त के पेश नज़र कीमत को 2 तरह से बयान करते हैं कि कीमतें 2 तरह की होती है। नंबर 1 बाजारी कीमत, हम इसे मार्केट प्राइस भी कहते हैं, यानी जो आप रोजमर्रा आपकी जिंदगी में जो आप मार्केट में चीज लेने के लिए जाते हो उसकी कीमत कैसे मुकर्रर होती है। और एक होती है मयारी कीमत, यानी ये वो कीमत होती है जो कि अरसे तवील तक जो है वो बरकरार रहती है। अब जो बाजारी कीमत है इसको हम योमिया मंडी की कीमत कहते हैं। ये किसी भी शय के तलब और रसद से आजादाना आर्जी और वक्ती तौर के ऊपर आजादाना वजूद में आती है। इसमें अगर किसी शय की कीमत किसी शय की तलब में इजाफा हो जाए तो कीमत बढ़ जाती है, तलब में कमी आ जाए तो कीमत में कमी होती है। इसमें चूंकि रसद मुअय्यन होती है, यानी बाजारी कीमत में रोजाना जो आपकी जो रसद है वो आपकी मुकर्रर होती है, मुअय्यन होती है कि कितनी रसद आपकी मार्केट में आनी है। यानी रसद इसका मतलब है कि मुअय्यन होगी, सिर्फ तलब के ज्यादा होने पर और तलब के कम होने के ऊपर कीमत में कमी पेशी आएगी। अब जो बाजारी कीमत है इसका जो जायजा है, बाजारी कीमत का जो जायजा है वो आप 2 तरह से लेते हो, 2 तरह से लेते हो। कैसे? एक आपकी होती है ज़िया पजीर शय की बाजारी कीमत, ये वो चीज होती है जो जल्दी खराब हो जाती है, यानी जो रोजाना जो है वो मार्केट में आती है और रोजाना ही मार्केट में ये बिक जाती है, यानी आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे सब्जियां, फल, मछली, गोश्त, दूध, दही वगैरह ये ज़िया पज़ीर अशिया कहलाती है। इनकी रसद मुअय्यन होती है, इनमें कमी पेशी नहीं आप कर सकते, आप इनको ज़ख़ीरा नहीं कर सकते आप, क्योंकि फिर ये बासी हो जाती हैं। सब्जी बासी हो जाएगी, फल बासी हो जाएगी, दूध अगले दिन ख़राब हो जाएगा, गोश्त अगले दिन ख़राब हो जाएगा, यानी आप इसमें कमी पेशी नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता इनकी कीमत में इजाफा या कमी इनकी तलब की वजह से ही जो है कम और ज्यादा जो है वो होता है, यानी अगर आप इन चीजों की तलब बढ़ा दोगे तो इनकी जो है वो कीमत बढ़ जाएगी, अगर आप इनकी तलब की घटा दोगे तो इनकी तलब कम हो जाएगी। जैसे देखें 578 पेज के ऊपर आपको गोशवारे से ये बात क्लियर हो जाएगी। जैसे देखें कीमत जो है वो फर्ज कीजिए कि मंडी में गोश्त की कीमत जो है वो 24 रुपए थी, रसद जो है वो पूरे दिन के लिए उस रोज के लिए 300 किलो जो है वो मार्केट में आ गई। अब जो 24 रुपए किलो गोश्त था, ये इसको सिर्फ जब ये 24 रुपए था तो इसको 100 किलो सिर्फ तलब किया गया। तो अब जब इसकी कीमत यानी अब अभी भी आपके पास 200 रसद बच रही है, तो आज इसकी कीमत को मजीद कम करके कितने पे ले आया? 22। रसद तो ज़रा 300 है, रसद में कोई कमी पेशी नहीं होगी, वो जितनी मार्केट में आती है वो जो है वो सुबह के वक्त मार्केट में वैल्यू वो पहुंच जाती है। जब 22 रुपए इसकी कीमत की तो तलब बढ़ के कितनी हो गई? 200 हो गई। फिर जब इसकी कीमत मजीद गिराई तो कितनी हो गई? 300 हो गई। यानी इसका मतलब है 20 रुपए किलो वो कीमत है जिसके ऊपर 300 का 300 किलो जो है वो गोश्त फरोख्त हो जाता है। तो ये हमारी कीमत का तवाज़न जो है हो जाता है। अब अगर देखिए कीमत गिर गई लेकिन रसद को नहीं बढ़ा सकते, तलब अलबत्ता बढ़ती रहेगी, लेकिन चूंकि रसद 300 किलो थी तो इसलिए 300 किलो वो बिक गई।
تو اسی چیز کو ہم نے گوشوارے میں کیا. دیکھیے خط رسد چونکہ 300 کلو پہ تھا، اس لیے خط رسد بالکل او وائی کے متوازی کھڑا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بعد آپ کا ڈیمانڈ کرواتا ہے یہ نقطہ ای کے اوپر. یہ ہمارا ایکولیبرم پوائنٹ ہم نے دیکھا، یہ رسد ہماری 300 کے اوپر اور طلب 300 پہ، اور قیمت ہماری کتنے پہ آئی؟ 200 کے اوپر مقرر ہو گئی. اب یہاں پہ یعنی یہ اب اس میں ہم نے دیکھا کہ اضافہ یا کمی. اب یہ دیکھیے یہ نقطہ توازن تھا. اب اگر ہم طلب میں اضافہ کر دیں تو ہماری قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں وہ، یعنی اگر لوگ زیادہ خریدنے کے لیے آ جائیں نا اسی قیمت کے اوپر تو وہ لوگ اپنی قیمت کو بڑھا دیں گے. لیکن اگر اپنی طلب کو وہ کم کر دیں تو آجر کو اپنی قیمت کو کیا کرنا پڑے گا؟ کم کرنا پڑے گا تاکہ زیادہ لوگ خریدیں. اس کا مطلب ہے کہ ضیاء پذیر اشیاء کی بازاری قیمت کو طلب متاثر کرتی ہے، رسد متاثر نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ رسد تو معین ہوتی ہے. یہ آپ کا ہو گیا. اس کے بعد ہمارا بازاری قیمت کون سی؟ دوسری پائیدار شے کی بازاری قیمت. اب پائیدار شے وہ ہوتی ہے جسے آپ کسی حد تک ذخیرہ کر سکتے ہو. گندم، چاول، چینی، کپڑا، ان کا جلد آپ کو ضائع ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا. اگر شاپ کیپر کو لگے، اگر دکاندار کو لگے، اگر آجر کو لگے کہ قیمت مناسب نہیں ہے تو وہ مقدار فروخت کو ساری کو بازار میں نہیں لاتا، وہ کچھ ذخیرے میں رکھ لیتا ہے. اب اگر طلب میں اضافہ ہو جائے گا تو ذخیرے میں جتنی شے موجود ہے تو وہ اس کی رسد میں اضافہ کرے گی، اور اگر طلب میں کمی آ جائے گی تو وہ رسد کو مارکیٹ میں سے اٹھا کے ذخیرے میں رکھ لیتے ہیں. یعنی یہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ چینی 14 روپے کلو تھی تو رسد 500 آئی، لیکن طلب صرف 100 کی گئی. اب جب قیمت گر گئی تو رسد میں کمی آ رہی ہے، قیمت گرتی جا رہی ہے، رسد کم ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آجر کو گرتی قیمت پسند نہیں ہوتی نا. لیکن قیمت گر رہی ہے، خریدنے والوں کو، طلب کرنے والوں کو قیمت متاثر کرتی ہے، اس لیے وہ طلب کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. قیمت گرنے کے اوپر رسد میں کمی آتی ہے، لیکن قیمت گرنے پر طلب میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کے اس میں دیکھا. لیکن ایک کے اوپر یعنی جو 10 روپے قیمت ہے اس کے اوپر طلب اور رسد دونوں برابر ہو جاتے ہیں. یہ توازنی قیمت جو ہے وہ مارکیٹ میں مقرر ہوتی ہے. یہ آپ کا سپلائی کرو بن جاتا ہے اور یہ آپ کا ڈیمانڈ کرو بن جاتا ہے. یعنی یہاں پہ ہماری جو ہے قیمت جو ہے یہ مقرر ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے ہم اس کو مارکیٹ میں اپنا سپلائی کر سکتے ہیں. اب ہماری دوسری ہم نے پڑھی تھی معیاری قیمت. اسے نارمل عرصے کی قیمت بھی کہتے ہیں، عرصہ طویل کی قیمت بھی کہتے ہیں. یہ طلب و رسد کے مستقل توازن سے وجود میں آتی ہے. جب عرصہ طویل ہوتا ہے فرم اپنے سائز و جسامت میں اضافہ کر سکتی ہے، نئی فرمیں کاروبار میں داخل ہو سکتی ہیں، پرانی فرمیں کاروبار کو چھوڑ کے جا سکتی ہیں. یعنی طلب میں کمی کے پیش نظر رسد میں کمی کو بڑھایا یا کم کیا جا سکتا ہے. معیاری قیمت کا جائزہ آپ 2 طرح سے لے سکتے ہو. یعنی جو معیاری قیمت ہے اس کا جائزہ آپ 2 طرح سے لے سکتے ہو. نمبر 1 عرصہ قلیل کی معیاری قیمت، اور نمبر 2 عرصہ طویل کی معیاری قیمت. اب یہ جو عرصہ قلیل کی جو معیاری قیمت ہے یہ آپ کی ہوتی ہے عرصہ جس میں نئی فرمیں کاروبار میں داخل نہیں ہو سکتی، پرانی فرمیں اپنی پیداوار میں کافی حد تک اضافہ کر سکتی ہیں. مثال کے طور پہ مزدوروں کی شفٹوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، مزدوروں کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور اگر ان کی رسد میں کم آ جاتی تو مزدوروں کی تعداد میں کمی کر سکتی ہیں، ان کی شفٹوں میں کمی کر سکتی ہیں. اس کا خط رسد یومیہ منڈی کا تو بالکل سٹریٹ کھڑا ہے نا اس کا، لیکن تھوڑا سا لچکدار ہوتا ہے. لیکن شے کی طلب و رسد کے دونوں کے توازن سے یہ بھی وجود میں آئے گی. اب آپ کی ہوگی عرصہ طویل. عرصہ طویل سے مراد ایسا عرصہ وقت لیا جاتا ہے جس میں نئی فرمیں کاروبار میں داخل ہو سکتی ہیں. پرانی فرموں کو اگر حالات بہتر نہ لگیں تو وہ کاروبار کو چھوڑ کر جا سکتی ہیں. فرمیں اپنی جسامت سائز میں اضافہ کر سکتی ہیں، جس حد تک طلب میں اضافہ ہو اس حد تک رسد میں اضافہ کر سکتی ہیں. اگر طلب میں کمی آتی چلی جائے تو وہ اپنے کاروبار کو کنورٹ کر سکتی ہیں دوسرے کاروبار میں اور رسد میں کمی کی جا سکتی ہے. اس طرح طلب و رسد کے توازن سے وجود میں آتا ہے. اور عرصہ طویل کا خط رسد عرصہ قلیل کے مقابلے میں زیادہ لچکدار ہوتا ہے. یعنی اس کو جو ہے وہ ہم ڈیفائن کریں. دیکھیے ابھی ہم نے جو اپنی ڈائیگرام بنائی تھی وہ ہماری کیا تھی؟ ہم نے اس میں سپلائی کرو اپنا بنایا تھا. یہ تھا ہمارا سپلائی کرو کس کا؟ یومیہ منڈی کا.
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے سپلائی کرو اپنا بنایا تھا شارٹ پیریڈ سپلائی کرو عرصہ قلیل کا. اور پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا بنایا لانگ پیریڈ سپلائی کرو عرصہ طویل کا. یہ ہمارے کیا ہیں؟ خط رصد ہیں. اب ان کو ڈیمانڈ کرو ایسے جس کو کہتے ہیں قطع کرتا ہے. یہ ہماری پرائس مقرر ہوگی، یہ ہماری کوانٹٹی مقرر ہوگی. اب دیکھیں جب ہم اپنی طلب کو بڑھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ قیمت یومیہ منڈی کی بڑھ جائے گی. کیوں بڑھے گی؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا. اس سے کم کس کی بڑھے گی؟ عرصہ قلیل کی بڑھے گی. اور عرصہ طویل کی سب سے کم بڑھتی ہے کیونکہ ان کے پاس سارے کے سارے، یعنی اس میں کوانٹٹی میں اضافہ، اس میں کوانٹٹی میں اضافہ، اس میں کچھ حد تک کم کر سکتے ہیں اور اس میں جس حد تک آپ کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے ہم کر سکتے ہیں. تو بس یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بازاری قیمت پر طلب بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے جبکہ معیاری قیمت پر اتنی زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی. اور اس طریقے سے یہ آج کا آپ کا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. مکمل مقابلہ کے تحت قیمت کا تعین.